بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام یسریٰ ہے، میری عمر 60 سال ہے۔ میں اپنے گھر کی سب سے خوبصورت عورت تھی۔ میرے ابا نے میری شادی میری چھوٹی سی عمر میں کر دی تھی، کیونکہ ابا کے خاندان میں سب کی نظر مجھ پر تھی۔ لیکن میرے ابا میری شادی اپنے خاندان میں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میرے ابا نے میری شادی کی۔ میرا شوہر ایک غریب کسان تھا، لیکن میں نے کبھی اس کے کام کو لے کر اسے برا بھلا نہیں کہا تھا، ہمیشہ اس کا ساتھ دیا تھا، اس کے ساتھ مل کر رزق کمانے لگی، لیکن کبھی بھی اسے تانا نہیں دیا تھا۔ میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ کسانوں کی طرح کھیتوں میں کام کرنے لگی۔ میرا شوہر مجھ سے بے حد پیار کرتا تھا، مگر جب بھوک سے پیٹ اندر جانے لگے تو خالی محبت پیٹ نہیں بھرتی۔ ہماری شادی کو 3 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میں ہمیشہ اللہ سے بیٹا مانگتی تھی، ہمیشہ بیٹی مانگنے سے ڈرتی تھی کہ جو نصیب میرے تھے کہیں میری بیٹی کے بھی ویسے نصیب نہ ہوں۔ میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی، کھیتوں میں اپنا رنگ تک کالا کر چکی تھی۔ شادی کے 3 سال بعد مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میرا شوہر تو بہت خوش ہوا، مگر میں بہت پریشان رہتی تھی کہ اگر بیٹی ہوئی تو کیا کروں گی۔ اصل میں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ڈر ان کے نصیبوں سے لگتا ہے، ان کے آنے والے مستقبل سے لگتا ہے ڈر اس کے ہم سفر سے لگتا ہے۔ بیٹیاں لاڈلی ہوتی ہیں، ان کو اللہ سے مانگنا جتنا مشکل ہے، اس سے کہیں زیادہ مشکل ان کو پالنا اور پھر ان کو دوسرے ہاتھوں میں تھما دینا ہوتا ہے۔ بیٹیاں تو گھر کی رونق ہوتی ہیں، باغوں کا وہ پھول ہوتی ہیں جس کے بغیر باغیچہ بنجر لگتا ہے۔ لیکن جب اپنا وقت پورا ہو تو یہ سب باتیں بس کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ میں بھی حقیقت پسند تھی، لیکن کبھی کبھی ہم اپنے حالات سے اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم پر آنے والا وقت برا ہی ہوگا۔ ہم بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں وہی ملتا ہے جس کا ہم نے گمان کیا ہوتا ہے۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ میری بیٹی بھی میری طرح بے حد خوبصورت تھی۔ میرا شوہر تو بہت خوش تھا اپنی بیٹی کو دیکھ کر، مگر میں نے اس معصوم تتلی کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بہت سمجھایا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، مگر تم کیوں خوش نہیں ہو؟ لیکن میں ان کو یہ نہیں کہہ پاتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے ساتھ کھیتوں میں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ وقت گزرتا گیا اور میری بیٹی بھی بڑی ہو گئی۔ بڑی بیٹی کی پیدائش کے بعد اللہ نے پھر سے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ شاید اللہ نے مجھے عطا کر کے آزمایا تھا کہ میں اس کی عطا پر کیا کرتی ہوں۔ دوسری بیٹی کی مرتبہ میں کچھ سنبھل گئی تھی، لیکن میری بڑی بیٹی اور میرے درمیان جو فاصلے قائم ہو گئے تھے وہ اب تک قائم تھے۔ وہ کچھ کھینچی کھینچی رہتی تھی، مجھ سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ اکثر مجھے خود پر غصہ آتا تھا کہ میں نے اپنی پھول جیسی بیٹی کی شخصیت بگاڑ کر رکھ دی ہے، لیکن یہ سب میرے بس میں نہیں تھا۔ میں اپنی بیٹی کو چٹان بنانا چاہتی تھی، تاکہ کل کو اگر اسے کسی مشکل کا سامنا کرنا بھی پڑے تو وہ کبھی بھی گرے نہ، جس میں میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ میں نے اور میرے شوہر نے ہماری بیٹیوں کی جہاں تک ہو سکتا تھا تمام خواہشات پوری کی تھی۔ میں ہر وقت اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لیے دعا گو رہتی تھی۔ ایک روز میں سخت بخار کی وجہ سے کھیتوں میں نہ جا سکی۔ میری چھوٹی بیٹی کو تو میرا کھیتوں میں جانا کبھی پسند ہی نہیں تھا۔ میری بڑی بیٹی ہمیشہ کہتی کہ میں آپ کی جگہ چلی جایا کروں گی۔ اس کی کہی گئی بات پر میں ایک دم دہل جاتی اور ہمیشہ منہ سے نکلتا کہ اللہ نہ کرے کبھی تمہیں ایسی جگہ پر جانا پڑے۔ یہ بات حقیقت تھی کہ میرے شوہر نے چاہے سخت محنت کی تھی، مگر کبھی میرے ساتھ بدسلوکی نہیں کی تھی۔ میری چھوٹی بیٹی اکثر کہتی کہ اللہ پاک ہم دونوں بہنوں کو اخلاقی طور پر ابا جیسا شوہر دے، جس پر میں مسکرا دیتی۔ میری بیٹی جوان ہوئی تو اس کی شادی کے لیے کئی رشتے آنے لگے، مگر میں اپنے ابا کی طرح جلد بازی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، مگر میں اپنے ابا کی طرح اپنی بیٹی کو کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں دے دوں گی۔ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسی جگہ کروں گی جہاں اس کو دنیا کی ہر آسائش دی جائے، اس کو کبھی کسی چیز کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ جو زندگی میں نے گزاری کبھی میری بیٹی کو نہ ملے۔ میرے حالات نے مجھے اتنا مایوس کر دیا تھا کہ میں نے کم تنخواہ والے بہت اچھے رشتے بھی ٹھکرا دیے۔ کچھ تو بار بار میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے تھے، مگر میں ہمیشہ انکار کر دیتی۔ اس دوران ایک روز میرا شوہر کھیتوں میں گیا، لیکن رات ہونے پر بھی جب واپس نہ آیا تو میں نے اپنے ساتھ کام کرنے والے کسان بھائی سے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا، لیکن اس کی بات سن کر میری جان لبوں پر آ گئی جب اس نے کہا کہ میرا شوہر تو کب سے گھر کے لیے نکل آیا ہے، مگر اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میرے ایک دم ہوش اڑ گئے۔ میں جلدی سے اپنی حالت کا خیال کیے بغیر اپنے شوہر کو دیکھنے کے لیے نکل پڑی۔ میری دونوں بیٹیاں بھی میرے ساتھ تھیں۔
مگر اس وقت مجھے بس اپنے شوہر کی فکر تھی۔ ہر جگہ تلاش کر لینے کے بعد بھی میرا شوہر جب نہ ملا تو میں روتی ہوئی گھر واپس لوٹ آئی۔ رات ایسے ہی جاگ کر کاٹی۔ پریشانی سے برا حال تھا۔ کھلی فضا میں بھی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اگلی صبح فجر کا وقت تھا جب ایک دم دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں جلدی سے اٹھی اور آنسو صاف کرتی دروازے پر گئی، لیکن پوچھنے پر کہ کون ہے، باہر سے کسی غیر مرد کی آواز آئی اور وہ بولا کہ تمہارے شوہر کے بارے میں بتانے آیا ہوں۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور جھٹ سے دروازہ کھول دیا، لیکن اس آدمی کے پیچھے ایک سفید رنگ کے کپڑے میں لپٹا وجود میری جان لینے کے لیے کافی تھا۔ میں تو پتھرائی آنکھوں سے اس سفید کپڑے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے جیسے ہی اس غیر مرد کی طرف دیکھا تو اس کی اگلی بات نے تو میری روح میرے جسم سے کھینچ لی۔ جب اس نے بتایا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے شوہر کا انتقال ہارٹ اٹیک سے ہوا ہے۔ ساری رات ہسپتال میں رہنے کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی کی جنگ ہار بیٹھے ہیں۔ مجھے تو ابھی بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جس شخص کو صبح ہی تو ٹھیک سے بھیجا تھا، آخر کو ایسا کیا ہو گیا کہ وہ دل ہی ہار بیٹھے۔ گھر میں تو جیسے کوہرام مچ گیا تھا۔ میری بیٹیاں تو بھاگتی ہوئی آئیں اور اپنے باپ کے ساتھ لپٹ گئی۔ پورا گاؤں میرے شوہر کے جنازے میں اکٹھا ہو گیا۔ مجھ میں تو اتنی بھی ہمت باقی نہ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کا چہرہ تک دیکھ لوں۔ میرا شوہر جیسا بھی تھا اپنی بیٹیوں پر جان چھڑکتا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی جو بلک بلک کر رو رہی تھی، مجھ سے اس کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میری بڑی بیٹی بہت حوصلے کے ساتھ کبھی مجھے تو کبھی اپنی بہن کو سنبھال رہی تھی۔ میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کے بغیر اپنا گھر کیسے سنبھالوں گی، اپنی 2 جوان بیٹیوں کو کیسے بیاہوں گی۔ جنازہ اٹھایا گیا تو میرا جیسے گھر ہی ویران ہو گیا۔ اس روز اس بات کا احساس ہوا کہ میرا شوہر بے شک کم آمدنی کے ساتھ بھی گزارا کر لیتا تھا، مگر رونق اس کے ساتھ ہی میرے گھر میں تھی۔ شوہر کا سایہ سر سے اٹھا تو معاشرے کی سمجھ آئی کہ جو ایک محافظ کے ساتھ معاشرہ دکھائی دیتا ہے، در حقیقت وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ اصلیت تو اس وقت نظر آتی ہے جب آپ کے سر سے چھاؤں چھین لی جائے، جب آپ کڑکتی دھوپ میں آ جائیں۔ شوہر کے مرنے کے بعد میں عدت میں آ گئی۔ گھر کا سارا کام میری بیٹی کرتی ہے۔ کبھی جسے گھر سے باہر نہیں نکالا تھا، اب اس کے علاوہ کوئی گھر کا کام بھی نہیں کر پاتا تھا۔ جب تک میری عدت مکمل نہیں ہوئی میری بیٹی نے ہی میرے گھر کو سنبھالا، اندر باہر کے اخراجات پورے طریقے سے اپنے سر پر لے لیے۔ میں تو حیران تھی کہ وقت اور حالات نے اس کو کتنا سمجھدار کب سے کر دیا۔ میرے لیے تو وہ اب بھی تولیے میں لپٹی چھوٹی سی بچی تھی۔ اکثر مجھے اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر رونا آتا ہے۔ یہ وقت نے اس پر اس کی عمر سے زیادہ ذمہ داریاں ڈال دی ہیں، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کبھی بھی اس کے چہرے پر کوئی شکن یا کوئی زاویہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ مسکرا کر کام کرتی اور میری ہر بات پر آمین کہہ دیتی۔ میرے شوہر کو مرے ابھی 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ گاؤں کی عورتیں گھر آنا شروع ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ تمہاری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کے ہاتھ پیلے کب کر رہی ہو؟ اور میں بس ہاتھ ملتی رہ جاتی۔ مجھے اب اپنی بڑی بیٹی کی فکر ستانے لگی تھی۔ لوگوں کی باتیں بھی اپنی جگہ بالکل درست تھی، جتنے منہ ہوں اتنی ہی باتیں ہوتی ہیں، مگر میں اپنی بیٹی پر ایک حرف بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میری بچپن کی دوری میں نہیں جانتی کب میری بیٹی کو بڑا اور سمجھدار کر گئی تھی۔ میری عدت تک سارا کام میری بڑی بیٹی نے سنبھالا۔ مجھے اکثر اس پر ترس آ جاتا جس نے بیٹا بن کر دکھایا تھا۔ میں اس وقت کو یاد کرتی جب میں اس کی پیدائش پر اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا تو پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ 4 ماہ 10 دن کے بعد میں اپنی جگہ واپس آ گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب مجھے ہی گھر بار دیکھنا ہوگا، ساتھ ہی ساتھ میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ بھی دیکھنے لگی تھی، مگر اچھی کمائی والا رشتہ ہی مجھے پسند آنا تھا۔ بہت وقت گزرنے کے بعد ایک رشتہ، جو لڑکا تو خوبصورت تھا اور تنخواہ بھی اچھی تھی، مگر اس کا گھر ہمارے گاؤں سے بہت دور تھا۔ پہلے تو سوچا کہ نہ کروں، مگر پھر بیٹی کی بڑھتی عمر کو لے کر میں یہ سب نہیں کر سکتی تھی۔ ان کو بھی میری بیٹی پسند تھی اور مجھے بھی ان کا بیٹا پسند تھا۔ شادی طے ہو گئی اور وقت پر لگا کر اڑ گیا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میری بیٹی کو کسی اور کے گھر جا کر اس کا گھر بسانا تھا۔ میری بیٹی شروع سے ہی بہت معصوم اور بھولی تھی۔ دلہن کا جوڑا پہن کر تو وہ کسی پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ نکاح ہوا اور پھر رخصتی کا وقت بھی آ گیا۔ میں اور میری بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ لگے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔
مجھے اپنے شوہر کی بہت کمی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا داماد بھی اچھا انسان تھا۔ مجھے بولا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو، میں آپ کی بیٹی کا خود سے بھی زیادہ خیال رکھوں گا۔ اس کے یہ الفاظ ہی میرے لیے کافی تھے۔ بیٹی کی رخصتی کے بعد تو گھر بالکل ہی بیابان ہو گیا تھا۔ میں اور میری چھوٹی بیٹی سارا دن گھر پر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتی گزار دیتی تھی۔ بیٹی کی شادی ابھی نئی تھی، میں تبھی زیادہ بیٹی سے ملنے نہیں جاتی تھی کہ کہیں اس کا شوہر اس بات سے ناراض نہ ہو جائے کہ میں ہر وقت ان کے گھر میں رہتی ہوں۔ شادی کو 3 مہینے گزرے، لیکن حیرت کی بات تھی کہ اس کی طرف سے بھی کوئی خبر نہ ملی۔ اب تو مجھے پریشانی ہونے لگی۔ ایک روز میں نے اپنی چھوٹی بیٹی سے بولا کہ میں تمہاری بڑی بہن سے ملنے جا رہی ہوں، تو وہ بھی میرے ساتھ چل پڑی۔ ہم دونوں ماں بیٹی جب بڑی بیٹی کے گھر پہنچے تو گھر دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ گھر کم اور محل زیادہ تھا۔ باہر چوکیدار نے ہم سے پوچھا کہ ہم کون ہیں، تو میں نے اسے بتایا کہ تمہارے گھر میں جس لڑکے کی شادی ہوئی ہے میں اس کی بیوی کی ماں ہوں۔ چوکیدار نے مسکراتے ہوئے مجھے اندر بھیج دیا۔ میرا حلیہ بہت عجیب تھا کیونکہ میرے پاس کوئی نئے کپڑے نہیں تھے۔ اندر ملازماؤں کو دیکھ کر مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگی کیونکہ میرا پہناوا ان سے بھی زیادہ گیا گزرا تھا۔ میری بیٹی نے مجھے ہمت دی اور بولی کہ آپ اس گھر کی مالکن کی ماں ہیں، ایسے پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بہت سی ملازمائیں میرے پاس آئیں اور مجھ سے بدتمیزی کرنے لگی۔ میں ان کو صفائی دیتی رہی کہ میں تمہاری مالکن کی ماں ہوں، مجھے اندر جانے دو، لیکن وہ میرے ساتھ بحث میں لگی رہیں۔ میری نظر اوپر کھڑکی کی طرف گئی تو میرا داماد وہاں کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ ملازمہ میرے ساتھ بحث کرتی رہی مگر میرا داماد نیچے نہ آیا۔ مجھے بہت عجیب لگا اور بہت افسوس بھی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد جب ملازمہ بحث کر کے تھک گئی تو میرا داماد نیچے آیا اور بولا کہ ان کو اندر آنے دو۔ ملازمہ جی حضوری کرتی جلدی سے پیچھے ہٹی اور مجھے اندر جانے دیا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنے داماد کے پیچھے چل پڑی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میری بیٹی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں آج اپنی بیٹی سے مل کر اس کو بتاؤں گی کہ اس کی ملازمہ نے میرے ساتھ کیسا رویہ کیا ہے۔ مجھے جس کمرے میں بٹھایا گیا وہ کمرہ کافی ٹھنڈا تھا کہ مجھے ٹھنڈ محسوس ہونے لگی۔ تو میں نے داماد سے پوچھا کہ میری بیٹی کہاں ہے، اس کو بلا دو۔ تو داماد نے بولا کہ وہ ابھی گھر پر موجود نہیں ہے، وہ میری خالہ کے گھر گئی ہوئی ہے۔ میں نے چھوٹی بیٹی کی طرف دیکھا اور اس کو بولی کہ ہمارا یہاں آنا تو پھر بیکار گزرا، ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اس روز آ جاتے جس دن بیٹی گھر پر ہوتی۔ اتنی ملازمائیں ہونے کے بعد بھی داماد نے ہمیں ایک گلاس پانی تک کا نہ پوچھا۔ تھک ہار کر میں نے ہی داماد سے بول دیا کہ بیٹا ہمیں ایک گلاس پانی پلا دیں۔ میرے داماد نے مجھے پانی پلایا اور میں اپنی چھوٹی بیٹی کو لیے وہاں سے نکل آئی۔ مجھے کچھ تو عجیب لگ رہا تھا، جیسے جو مجھے دکھایا جا رہا ہے ویسا ہے نہیں۔ میں گھر کافی پریشان لوٹی تھی۔ گھر آتے ہی اپنی چھوٹی بیٹی سے بولا کہ دعا کرو تمہاری بڑی بہن ٹھیک ہو۔ کچھ روز گزرے تو مجھے بیٹی کی یاد ستانے لگی۔ میں پھر سے اپنی بیٹی سے ملنے گئی، لیکن اس بار پھر داماد نے کہہ دیا کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ سو رہی ہے اور ڈاکٹر نے اسے جگانے سے منع کیا ہے۔ میں تبھی بولی کہ بس مجھے اپنی بیٹی کو دیکھ لینے دو، پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ مگر داماد نے یہ بہانہ کر دیا کہ اگر میں اس سے ملنے جاؤں گی تو وہ اٹھ جائے گی، جو اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں پھر سے مایوس ہو کر گھر واپس لوٹ آئی۔ ہر بار بیٹی کی شادی کے بعد جب بھی اس سے ملنے جاتی تو داماد کہتا کہ وہ سو رہی ہے اور مجھے واپس بھیج دیتا، اور میں ہر بار مایوس ہو کر لوٹ آتی اور گھر آ کر پریشان ہوتی رہتی۔ 4 مہینے ایسے ہی گزر گئے تھے، لیکن داماد چونکہ بڑا آدمی تھا تبھی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اب تو ایسے لگتا تھا جیسے بڑی بیٹی میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی گنوا دی ہے۔ ایک روز بیٹی کی پڑوسن نے روکا اور بولی کہ تم نے بیٹی پر ظلم کیا ہے، سچائی جاننا چاہتی ہو تو رات کو 1 بجے بیٹی سے ملنے جانا۔ اب تو میرا شک حقیقت میں بدل رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ کچھ تو برا ہو رہا ہے میری بیٹی کے ساتھ۔ میں اب سوچنے لگی تھی کہ اپنی بیٹی سے کیسے ملوں گی۔ میں اگلے روز دوبارہ اپنی بیٹی کے گھر گئی تو ملازمہ نے بتایا کہ میرا داماد آج گھر پر نہیں ہے، میں پھر کسی وقت آ جاؤں۔ میں نے جب ملازمہ سے پوچھا کہ وہ کب آئے گا تو ملازمہ نے بتایا کہ کل رات تک آ جائے گا، میں اس سے اگلے روز آ جاؤں۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی سے ملنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ میں نے اپنی بیٹی کو کسی بھی طرح اس مصیبت سے بچانا تھا۔ میں رات کو فقیرنی بن کر بیٹی کے گھر چلی گئی۔ ملازمین نے مجھے منع کیا مگر رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے میں گھر میں چھپ گئی۔ گھر کے باہر چوکیدار نہ جانے کہاں گیا تھا۔ میں دھیرے سے گھر کے اندر داخل ہوئی۔
اور چوری چھپے اپنی بیٹی کا کمرہ تلاش کرنے لگی۔ گھر چونکہ بہت بڑا تھا، تبھی مجھے کافی مشکل پیش آئی تھی۔ میں ابھی ایک ایک کمرہ کھول کر دیکھ ہی رہی تھی کہ ایک ملازمہ نے میرا سایہ دیکھ لیا اور وہ میری طرف آنے لگی۔ اب مجھے جلدی سے وہاں سے بھاگنا تھا، سو میں چھپتے ہوئے ایک کمرے میں چلی گئی جو بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے جب یقین ہو گیا کہ ملازمہ وہاں سے جا چکی ہے، میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلنے لگی تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دے رہی ہے، لیکن اپنا وہم سمجھ کر میں پھر سے وہاں سے نکلنے لگی۔ مگر پھر سے جب میں باہر نکلنے لگی تو میرے پیر کے ساتھ کوئی انسانی وجود ٹکرایا۔ میں حیرت سے اپنے آس پاس کسی کو محسوس کر رہی تھی۔ میں ہاتھ مارتے اندازاً کمرے کی بتی جلائی تو روح کانپ گئی، کیونکہ داماد نے میری بیٹی کو رسیوں سے باندھ کر کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری پہلے والی بیٹی ہی ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور چہرے پر نہ جانے کتنے ہی نشانات تھے۔ مجھے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میری ہی بیٹی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ایک منٹ بھی اس درندہ صفت انسان کے پاس اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے جلدی سے اپنی بیٹی کو کھولا جو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ پاس ایک پانی کا جگ پڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اس میں سے کچھ پانی لیا اور اپنی بیٹی کے چہرے پر چھڑک دیا۔ وہ ہلکی ہلکی ہوش میں آئی تو مجھے دیکھ کر چونک گئی، پھر میرے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، اماں مجھے یہاں سے لے جاؤ، یہ جگہ اچھی نہیں ہے۔ میرا شوہر ہر روز مجھے رسیوں سے باندھ دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں پاگل ہوں۔ وہ مجھے نہ جانے کیا کیا کرنے کو کہتا ہے، نہ جانے کون کون سے انجیکشنز مجھے لگاتا ہے۔ اماں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اپنی بیٹی کی تکلیف دیکھ کر میں تڑپ اٹھی اور اسے بولی کہ اب تجھے یہ تکلیف جھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گی۔ میں اپنی بیٹی کو لیے کمرے سے باہر نکلی تو 2-3 ملازمائیں باہر ہی کھڑی تھیں، جنہوں نے ہم دونوں کو روک لیا اور بولی کہ جب تک صاحب نہیں آتے ہم کہیں نہیں جا سکتی۔ مگر مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں ایک ماں ہونے کے ساتھ ساتھ وہ چٹان بھی بن گئی جس کے آگے کوئی بھی طوفان کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے ملازمہ کو کہا کہ اگر کوئی بھی میرے راستے میں آیا تو میں اس کی جان لے لوں گی۔ میری دہشت اور میرا کرخت لہجہ دیکھ کر سب ملازمائیں ڈر کر پیچھے ہو گئی اور مجھے اور میری بیٹی کو جانے کا راستہ دے دیا۔ میں گھر سے ابھی نکلنے لگی تھی کہ میرا داماد گھر میں آیا اور ہم دونوں ماں بیٹی کو دیکھ کر چیخنے لگا۔ ملازمین کو جھڑکنے لگا کہ مجھے اندر کیوں آنے دیا، لیکن میں نے بھی داماد کو 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو بیچا نہیں تھا جو تم نے اس کی یہ حالت کر دی ہے۔ میرا داماد پہلے تو غصے میں رہا، پھر یہ کہہ کر ہنسنے لگا اور بولا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، یہ اب تو ویسے ہی کسی کے قابل نہیں رہی، اور ایسی بد کردار عورت کو میں اپنے گھر بھی نہیں رکھوں گا جو نہ جانے کتنے ہی مردوں کے ساتھ رہ چکی ہو۔ اپنی بیٹی کے کردار پر بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے چونک کر داماد کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک تھپڑ جڑ دیا اور بولی کہ خبردار اگر میری بیٹی کے کردار پر ایک لفظ بھی بولا۔ میں جوالا بنی سب پر برس رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو پکڑا اور داماد کے گھر سے لے آئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے داماد نے مجھے خاموشی سے اپنی بیٹی واپس لانے دی۔ میری بیٹی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ مجھے اب اپنی بیٹی پر ترس آتا اور اپنی بے وقوفی پر رونا کہ کاش میں اچھی کمائی کی جگہ انسان کی اچھی تربیت دیکھ لیتی تو آج میری بیٹی اس حالت میں نہ ہوتی۔ اب میں ہر وقت اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگائے روتی رہتی اور اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کے لیے دعا کرتی۔ میری بیٹی جو پہلے بھی خاموش رہتی تھی اب تو اس نے بالکل ہی چپ سادھ لی تھی، نہ وہ اپنی تکلیف بیان کرتی اور نہ ہی کسی خواہش کا اظہار کرتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی بیٹی کو اس کے شوہر سے آزادی دلوا دوں گی۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت اچھا وکیل تھا۔ میں نے جب اس سے بات کی تو اس نے بولا کہ میں تمہاری بیٹی کا کیس لڑوں گا اور پھر جیتوں گا بھی۔ ہم بھی بہت پرانے یہاں کے رہنے والے ہیں، تبھی میں تمہارے شوہر کو بھی بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے کئی بار میری بہت مدد کی، اب شاید ان کے احسانات کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ میرے شوہر نے ایسے کون سے احسانات اس وکیل پر کیے تھے جو بغیر پیسے لیے میری بیٹی کا کیس لڑنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ میرے شوہر نے تم پر ایسے کون سے احسانات کیے تھے جو تم اتنے بڑے وکیل ہو کر بھی بغیر فیس کے میری بیٹی کے لیے کیس لڑو گے۔
اس نے بتایا کہ ایک روز میری بہن کھیتوں میں گئی اور وہاں پر اسے کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا۔ تمہارے شوہر نے ہی اس کی جان بچائی۔ وہ بہن مجھے بہت عزیز ہے اور میں ہمیشہ تمہارے شوہر کی تلاش میں رہا کہ کسی طرح میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں، مگر مجھے سننے میں ملا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ مجھے سن کے بہت دکھ ہوا، لیکن شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وکیل کی بات سن کر میں نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ وکیل نے میری بیٹی سے سب کچھ پوچھا کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ میں تو اپنی بیٹی کے منہ سے اس کی تکلیف سن کر حیران رہ گئی جب اس نے بتایا کہ اس کا شوہر روز اس کو نہ جانے کون سے انجیکشن لگاتا، جس کے بعد وہ نیم بے ہوش ہو جاتی، اور پھر اس کا شوہر اس کو اپنے دوستوں کے سامنے کر دیتا، اس پر اپنے دوستوں کے سامنے ظلم کرتا۔ وکیل بھی سن کر ایک بار افسردہ ہو گیا اور بولا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی میری بیٹی ہو، میں اپنی بیٹی کا کیس خود لڑوں گا۔ وہ وکیل کسی فرشتے سے کم نہ تھا۔ اس نے فرشتوں کی طرح ہی ہماری حفاظت کی اور میری بیٹی کو اس کا انصاف دلوایا۔ میری بیٹی کو نہ صرف طلاق دلوائی بلکہ اس کے شوہر کو کڑی سے کڑی سزا بھی دلوائی۔ ہم اپنی بیٹی کو ہر طرح کا سکون دے سکتے ہیں، مگر اگر نہیں دے سکتے تو وہ اس کا نصیب ہے۔ لیکن حیرانگی اس بات کی تھی کہ میری بڑی بیٹی طلاق کے بعد بھی میری طرح مایوس نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس نے اپنے آپ کو مزید مضبوط کر لیا تھا، اور وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ میں کبھی بھی لوگوں کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گی، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ جو میرے ساتھ ہوا وہ میرے لیے آزمائش کا وقت تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔